کیا واقعی ایسی سیکرٹ سوسائٹی ہے؟ ایک ایسی سیکرٹ سوسائٹی جو اس پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے؟ کیا یہ سب ایک سازش ہے یا ایک بھیانک حقیقت؟ کیا ہے ایلومیناٹی؟ آج ہم بات کریں گے اس مسٹیریس گروپ کی جو نہ صرف دنیا پر قابض ہونے کی خواہش رکھتا ہے بلکہ شیطانی طاقتوں سے جڑا ہے، جو سیٹنزم کو پروموٹ کرتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے شیاطین، جنات اور بلیک میجک کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن کے مطابق شیطان نے رب العزت سے کہا تھا، تیرے جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان پہلے بھی انسانی شکل میں آ چکا ہے، جنگ بدر میں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے، اور شاید آج بھی کسی ایجنڈے کے ساتھ آتا ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال پرانا منصوبہ ہے۔ 15ویں صدی میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ وہاں کچھ لوگ خود کو انلائٹڈ کہتے تھے، ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے، ایسا خزانہ جو ہمیں دنیا پر قبضے کی طاقت دے گا۔ لیکن یہ کوئی خزانہ نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن قبالہ میجک کا نسخہ تھا۔ نعت یہ نسخہ نہیں نکال سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے انسانوں کو اکسایا اور یہیں سے ایلومیناٹی اور فری میسنز کی بنیاد پڑی۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں چن چن کر مارا، لیکن ان میں سے کچھ جرمنی اور کچھ برطانیہ چلے گئے۔ جرمنی میں یہ ایلومیناٹی کہلائے اینڈ فری میسنز ان UK۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم غیر معمولی روشنی رکھتے ہیں، ہمیں وحی آتی ہے اور ہم عام انسانوں سے بلند ہیں۔ کرسچین روزن کروز اس سیکرٹ ایجنسی کا پہلا نمائندہ تھا۔ وہ جرمنی سے دمشق اور پھر ایک پر اسرار علاقے میں گیا اور وہاں سے اس نے ایسا علم حاصل کیا جو عقل دنگ کر دے۔ شاید وہ ہاروت و ماروت سے ملا ہو، جو بابل کے وہ فرشتے ہیں جن سے شیاطین جادو سیکھتے ہیں۔ 1 مئی 1776 کو باویرین ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کا مقصد لوگوں کو مذہب سے دور کرنا، مذہبی شخصیات کو فلموں اور ڈراموں میں کمزور دکھانا، فحاشی اور سیٹنزم کو پروموٹ کرنا تھا۔ ان کا ہتھیار تھا میوزک انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، ہالی ووڈ، اسکول اینڈ سوشل میڈیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سے سائنز ہیں جن کی مدد سے یہ اپنی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے ایک آنکھ، پینٹاگرام اور ایسے بہت سے جو ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کے لگاتا ہے، فحاشی اور گمراہی کے احکامات دیتا ہے۔ بہت سے سنگرز اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے سائنز اور سمبلز شو کرتے ہیں جو سیٹنزم کو پروموٹ۔ بہت سی جگہوں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایلومیناٹی موسٹلی ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی ہے جو فیم اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر ایلومیناٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فیم، پیسہ، پاور ویل گیو یو ایوری تھنگ، بس آپ ہمیں پروموٹ کرو۔ اور بہت سی جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ شیطان کے ساتھ اپنی روح کا سودا کرتے ہیں۔ ریحانہ، دا موسٹ فیمس سنگر، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی کی ایک ممبر ہے، اور ریحانہ خود کہتی ہیں کہ میں جب سٹیج پہ جاتی ہوں تو میرے اندر کوئی اور ہی روح ہوتی ہے اور میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ڈیو چاپلے، ایک فیمس کامیڈین جو اچانک غائب ہو گیا اور 8 سال بعد واپس آ کر کہتا ہے وہ میری روح خریدنا چاہتے ہیں۔ بہت سی اور بھی کنسپیریسی تھیوریز ہیں ایلومیناٹی پر، جیسے کہ ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اوپنڈ ان 1995۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس کو کنسپیریسی تھیوریز میں ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ڈیڈیکیٹڈ تھا اس ایئرپورٹ کو بنانے کے لیے، اس سے $2 بلین زیادہ خرچ ہوا، اور 2 سے 3 سال ایکسٹرا لگ گئے تھے اسے بنانے کے لیے۔ آخر اتنا پیسہ اور اتنا ٹائم کیوں؟ ایک ورکر جس نے یہاں کام کیا تھا، اس نے ایک ریزن دیا کہ اس ایئرپورٹ کے نیچے بلڈنگز ہیں، انڈر گراؤنڈ 5 اسٹوری بلڈنگز، ایک ٹنلز کا پورا ویب بچھا ہوا ہے، اینڈ دیر از اے کیپسٹون آن وچ اٹ از ریٹن دیٹ۔ اور ساتھ ایلومیناٹی سے ریلیٹڈ سائنس بھی دیکھے جاتے ہیں۔ دیر آر ٹو مچ ویئرڈ پینٹنگز آن دس ایئرپورٹ اینڈ ویئرڈ اسٹیچوز۔ اب یہ سب تو اندر کے مناظر تھے۔ ناؤ واٹ از آؤٹ سائڈ دا ایئرپورٹ؟ 32 فیٹ کا بلو ہارس جو 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہے، اس کی لال آنکھیں ہیں، جس کا نام ہے لوسیفر۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ جو اسے بنا رہا تھا، یہ ہارس اس کے اوپر گر گیا تھا، اسی کریٹر کے اوپر،
اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ، ٹائم، لوسیفر، انڈر گراؤنڈ بلڈنگز اینڈ ٹنلز، سم ویئرڈ پینٹنگز اینڈ اسٹیچو کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ دس از دا ہیڈ کوارٹر آف ایلومیناٹی۔ کنسپریسی تھیوریز تو بہت سی ہیں، اور لوگ بھی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلومیناٹی کے ممبرز ہیں، جیسے مائیکل جیکسن، ہنی سنگھ، ریحانہ اور بہت سے۔ لیکن آخر مقصد کیا ہے؟ دنیا پر کنٹرول، مذہب کا خاتمہ، نسل انسانی کی تباہی اور شیطان کا نظام نافذ کرنا۔ ایک بار صحابہ کرام ہنس رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو گے، کم ہنسو گے۔ یعنی کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور بے شک اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔